نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، ناظرین حضرات، میں نے جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پھر یہ قرآن کریم دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن کریم پڑھنے والا بھی افضل اور قرآن کریم پڑھانے والا بھی افضل۔ دنیا میں مختلف سبجیکٹ کے ٹیچر ہوتے ہیں، اردو کا ٹیچر، اسلامیات کا، میتھ کا، انگلش کا، مختلف جو کتب ہیں ان کے ٹیچر ہوا کرتے ہیں۔ اور ہر ٹیچر جو اردو کا ٹیچر ہے، دوسرا ٹیچر ضروری نہیں کہ وہ اردو ہی کا ٹیچر ہو، اردو پڑھا لے۔ ہر ٹیچر کو ہر سبجیکٹ پڑھانے میں کمان اور مہارت حاصل نہیں ہوتی، اور ہر ٹیچر انگلش نہیں پڑھا سکتا، ہر ٹیچر اردو نہیں پڑھا سکتا، ہر ٹیچر میتھمیٹک نہیں پڑھا سکتا، ہر ٹیچر جو ہے نا ہر کتاب نہیں پڑھا سکتا۔ ایسے ہی ہر ٹیچر قرآن کریم بھی نہیں پڑھا سکتا، اور قرآن کریم پڑھانے والا اس کا جو انتخاب ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر پڑھنے والا جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک جو قرآن کریم پڑھنے کے لیے چنتے ہیں۔ اب قرآن پڑھانے والا اور قرآن پڑھنے والا یہ دونوں افضل ہیں احادیث کی روح سے۔ اب قرآن پڑھانے والے کے اندر قرآن پڑھانے کا جذبہ ہو، شوق ہو، اور قرآن پڑھانے والا متقی اور پرہیزگار ہو، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب آخری کتاب سمجھ کر ثواب کی نیت سے وہ کتاب پڑھے، تو اس سے طلباء کرام کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ٹیچر میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہی جذبہ پھر طلباء میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم وہ کمزین ہے، وہ کمزور ہے، یا وہ غبی طالب علم ہے، اس کی توجہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے، تو پھر جذبہ رکھنے والا ٹیچر اس غبی طالب علم کو بھی اس لائن پہ، سمت پہ لے کے آئے کہ اس کے اندر اچھا جذبہ پیدا کرے۔ اگر اس طالب علم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس طالب علم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ طالب علم آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ طالب علم اپنی عمر اور وقت کو گما بیٹھتا ہے، کھپا بیٹھتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ ٹیچر اس طالب علم کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ جب تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس سے پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم ڈسک سے ہٹ جاتا ہے، وہ طالب علم دستگاہ سے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ طالب علم استاد کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ طالب علم قرآنی تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کا سبب کیا بنا کہ ٹیچر نے، قرآن کے قاری صاحب نے اس بچے کو نظر انداز کیا، روگردانی اختیار کی، اس سے اعراض کیا، اس کو اپنے حال پر چھوڑا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ طالب علم دل برداشتہ ہوا، اس کو تنقید کا نشانہ ٹیچر بناتا رہا، تو وہ قرآن سے محروم ہو جائے گا، وہ دین اسلام کے سے متنفر ہو جائے گا، وہ اہل اللہ اور دیندار طبقے سے متنفر ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ نقصان ہوا کہ وہ طالب علم قرآن سے محروم ہوا، تو اس کے پیچھے اس کے ٹیچر کا ہاتھ ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش ریکویسٹ کرتا ہوں، قرآن کرام ٹیچر حضرات
یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین انسان انہیں کہا ہے۔ تو طالب علم کو طالب علم سمجھا جائے، اسے اپنی اولاد سمجھا جائے، اور طالب علم کو جب پڑھایا جائے شوق اور جذبے کے ساتھ پڑھایا جائے۔ طالب علم سے جب سبق سنا جائے تو وہ سبق پکا سبق سنا جائے، سب کی مضبوط منزل مضبوط سنی جائے، منصوبہ اور پلاننگ اور روزانہ کی بنیاد پہ جب سبق سب کی منزل سنی جاتی ہے، اور اگر یاد نہیں تو پھر اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ سبق کس طرح یاد کیا جاتا ہے، سب کی کیسے یاد کی جاتی ہے، منزل کیسے یاد کی جاتی ہے، تو پھر وہ طالب علم کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، لیکن میرا ٹیچر میرے ساتھ کتنی میری رہنمائی کرتا ہے سبق سب کی اور منزل میں، اور مجھے سمجھاتا ہے، میرا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ قرآن کے فضائل بچوں کو سنایا جائے، قرآن کی اہمیت بچوں کے دلوں میں بٹھائی جائے، بچوں کا تزکیہ نفس کیا جائے، قرآن کے پڑھنے کا شوق پیدا کیا جائے۔ جب ٹیچر اس طرح کے جو ہے گر اور اس طرح کی طریقہ کار جب وہ اختیار کرتا ہے، طلباء کرام کے دلوں میں ٹیچر کی محبت، قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ قرآن کے قاری بن جاتے ہیں، قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، قرآن سے قرآن والوں سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھائیں اور قرآن کو بچوں کو سمجھائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ طلباء کرام سے بھی محبت اور قرآن سے بھی محبت، دین اسلام سے محبت کریں، اپنے اندر اخلاص للہیت تقوی والی زندگی اپنے اندر پیدا کریں، اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں وہ طلباء جو غبی ہیں، کن ذہن ہیں، جن کا قوت حافظہ کمزور ہے، ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط بنائے، اور قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، دین اسلام سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔